السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 12 اور لیسن نمبر 8 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو آج کل میں نے شروع کیا ہے، پہلے تھا پارٹ نمبر، ابھی ایپیسوڈ نمبر 8 ہے، ٹھیک ہے نا، پارٹ نمبر 8 ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، اور اس میں آج انشاءاللہ ہم ایک نئی چیز بھی سیکھیں گے جو شارٹس میں تو اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے آلریڈی۔ تو آج جو ویڈیوز ہیں ان سے بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آج ریکارڈ کروا رہا ہوں، آج جمعے کا دن ہے، 17 نومبر 2023 جمعے کا دن ہے، اور میرے خیال سے جمادی الاولیٰ کا پہلا دن ہے، یکم جمادی الاولیٰ ہے، 1445۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون زیر من، خا واو زبر خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن، وقفاً من خوف، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں نون ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، تو خا حروف حلقی میں سے، حروف اخفا میں سے نہیں ہے، تو حروف حلقی جو ہے مثلاً ہا، خا، عین، غین اور حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے۔ ہا جو ہے تینوں قسم کے، ہا، خا، ہا، عین، غین اور حمزہ، اگر یہ آ جائے نون ساکن کے بعد تو غنہ نہیں ہوتا، تو یہاں پہ خا، تو یہاں غنہ نہیں ہوگا، من پڑھیں گے، من خوفن، وقفاً من خوف۔ تو اس میں دیکھیے یہ آخری حرف فا ہے، ٹھیک ہے نا، فا یعنی کہ اس کے اوپر سکون آ رہی ہے وقفاً میں، وقفاً میں دیکھیے فا کے اوپر سکون آ رہی ہے، اور اس سے پہلے واو لین ہے، تو واو لین ہو یا لین ہو، یعنی کہ واو اس سے پہلے زبر ہو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، تو یہ وقفاً میں کھینچ کر پڑے جاتے ہیں، لمبے پڑے جاتے ہیں، من خوف، ٹھیک ہے۔ ویسے پڑھیں گے من خوفن، خوفن بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، من خوفن، اور وقفاً من خوف، صحیح ہے۔ اور آگے یہ نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے با لام زبر بل، را الف زبر را، بل را، نون زبر نا، بل ران، وقفاً بل ران۔ اس میں نئی چیز کیا ہے، دیکھیے یہاں سکتہ لکھا ہوتا ہے جہاں پہ وہاں رکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہلکی سی سانس نہیں لینا، رکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سانس نہیں لینا، بس صرف رکنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے، بل ران، وقفاً بل ران۔ قرآن پاک میں یہ کافی جگہوں پہ آیا ہے، لیکن جو 4 جگہ ہیں وہاں پہ ضروری ہے اس طرح پڑھنا، ٹھیک ہے، 4 جگہ ہیں وہاں پہ ایسے پڑھنا ضروری ہے، لیکن ان میں سے بھی جو 2 جگہ ہیں نا وہاں پہ آپ نے ویسے بھی وقف کرنا ہے، تو وہاں ایک جگہ آیت مکمل ہو رہی ہے اور ایک جگہ وقف ہے ویسے ہی، ٹھیک ہے نا، تو لکھا ہے یا پھر میم لکھا ہوا ہے جہاں پہ رکنا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہاں پہ تو ویسے بھی آپ نے سکتہ نہ ہی کریں تو ٹھیک ہے، وہاں بس ویسے آپ رک جائیں، ٹھیک ہے نا، جہاں سکتہ کرنا ضروری ہے، لیکن آپ وہاں وقف بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بچی 2 جگہیں، تو 2 جگہ جو ہیں وہاں پہ آپ نے وقف کرنا، سکتہ ہی کرنا ہے، وہ 2 جگہ یہ ہیں قرآن پاک میں، وہ بھی 30ویں سپارے میں دونوں، ٹھیک ہے نا، ایک 30ویں میں اور ایک یہ والا 29ویں میں، یہ 30ویں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ہے سورۃ المطففین میں 30ویں سپارے میں، ٹھیک ہے، 30 سپارے میں، اور یہ 29 سپارے میں یعنی کہ 29ویں سپارے میں سورۃ القیامہ ہے، اس میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے پڑھنا ہے اس کو۔ با لام زبر بل، را الف زبر را، بل را، نون زبر نا، بل ران، وقفاً بل ران۔ ابھی دیکھیے الف مدہ ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی حرف ساکن ہے، ٹھیک ہے، وقفاً میں، تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، بل ران۔ میم نون زبر من، را الف زبر را، من را، قاف دو زیر قین، من راقن، وقفاً من راق۔ ابھی دیکھیے یہاں پہ بھی آخر میں قاف ہے، وقفاً میں قاف پہ سکون آ جائے گا، اور اس سے پہلے الف مدہ ہے، یعنی کہ الف کے اوپر کچھ نہیں اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ وقفاً کیا بن جائے گا، من راق۔ ابھی دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا نون ساکن کے بعد حروف یرملون ہو، یا را میم لام واو نون، تو وہ جو نون کو نہیں پڑھا جاتا ہے، اس پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ سکتہ ہے تو اس لیے یہاں پہ رکا جائے گا، پھر را کو الگ سے، اگر یہاں سکتہ نہ ہوتا تو اس کو پڑھا جاتا ہے میم نون را زبر مر پڑھا جاتا، پھر اس کو پڑھا جاتا ہے مر راق، لیکن کیا ہے یہ من
راق سکتہ کرنا ہے، من غنہ یہاں پہ بھی نہیں کرنا، من راقن وقفن من راق، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو لیسن تھا ہمارا، اس میں میں نے یہ 2 حرف سکھانے کے لیے، 2 لفظ سکھانے کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اپنے جو قیمتی خیالات ہیں ان کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کے دوسرے دوست ہیں، کوئی بچے وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ لازمی شیئر کیجیے کہ قاعدہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے۔ کوئی بات نہیں سمجھ نہیں آتی تو میرا جو نمبر ہے چینل کے ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، تو وہاں پہ آپ لازمی جائیے اور وہاں سے میرا نمبر لے کے تو مجھے میسیج وغیرہ لازمی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔